جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، اور وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کامیاب زندگی کے 3 اصول بتائے۔ فرمانے لگے کہ یہ 3 تلواریں اگر آپ کے پاس ہوں تو زندگی کا جہاد آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اس راہ میں آنے والی ساری مشکلات کو آپ آسانی سے پار کر لیں گے۔ پوچھا گیا کون سی؟ تو فرمانے لگے یقین محکم۔ پہلی تلوار کے بارے میں بتایا کہ یقین جو ہے وہ آپ کا محکم ہونا چاہیے۔ یقین ہی وہ طاقت ہے، ساری روحانیت کا اگر خلاصہ آپ نکالیں گے تو وہ یقین ہے، ساری عبادات کا آپ خلاصہ نکالیں گے تو وہ یقین ہے، دین کا خلاصہ نکالیں گے تو وہ یقین ہے۔ اگر یہ یقین کی دولت کسی کو مل گئی وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے شک اور ایک ہے یقین۔ بعض لوگ بے یقین نہیں ہوتے لیکن شک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بھی بے یقینی ہی کی ایک قسم ہے۔ شک ہمیشہ آپ کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ دل میں وسوسے خیالات یہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، یہ اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں۔ اور یقین جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو، جس شخص کو یقین کی دولت مل جائے، نہ اسے آگے بڑھنے سے کوئی روک سکتا ہے، نہ کامیاب ہونے سے کوئی روک سکتا ہے۔ یقین چاہیے، اور یہ یقین ملتا کیسے ہے؟ جب تک کوئی صاحب یقین نہ ملے یقین نہیں ملتا۔ کسی صاحب یقین کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ کو یقین مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جسے صاحب یقین میسر آ جاتا ہے اس کی منزل آسان ہو جاتی ہے، راہ کے روڑے اسے روڑے نہیں لگتے۔ صاحب یقین کون ہوتا ہے؟ وہ آپ نے واقعہ اکثر سنا ہوگا کہ ایک شخص آیا، ایک صاحب تھے، صاحب قال تھے، گفتگو فرماتے تھے بڑی اچھی، تو ان کے پاس آیا، کہا حضور کامیابی کا کوئی طریقہ بتائیں، بڑا مشکل ہے میرے لیے، روزانہ میں یہ نہر پار کرتا ہوں بڑی مشکل سے، کشتی کرنی پڑتی ہے، پیسے اتنے نہیں ہوتے، تو کوئی وظیفہ ایسا بتائیں۔ انہوں نے کہا بڑا سمپل ہے جی۔ کہا کیا کروں؟ کہا بسم اللہ پڑھو اور چلے جایا کرو، اللہ کا کلام ایسی تاثیر آپ کو رستہ مل جائے گا۔ صاحب یقین تھا، اسے یقین حاصل تھا، اللہ پر کامل یقین تھا۔ اس نے کہا بڑا پیارا نسخہ ہاتھ آیا، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، راستہ بھی مل گیا، پار آنے جانے لگا، بڑا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اسی صاحب قال کے پاس آیا، کہا حضور آپ کی دعوت ہے، ذرا چلیے ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا چلو۔ کہاں چلنا ہے؟ کہا یہ دریا پاری ہماری کٹیا ہے، وہاں پہ آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ جب وہ پہنچے تو پتہ چلا کہ سواری تو نہیں ہے۔ کب دریا کیسے پار کریں گے؟ کہا حضور آپ نے ہی تو بتایا تھا مجھے نسخہ۔ کہ کیا بتایا تھا؟ کہا اس طرح بتایا تھا، میں تو روز یہیں سے آتا جاتا ہوں۔ اب تو ان کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا، کیونکہ یہاں صاحب قال بہت ملیں گے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے بہت ملیں گے، صاحب حال اور صاحب یقین بہت مشکل سے ملے گا۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ آئیے میرے پیچھے، یہ دیکھیے رستہ کیسے بن گیا۔ کہا ہاں رستہ تو بن گیا۔ کہا آئیں۔ جیسے ہی اس نے پاؤں رکھا تو وہ تو ہوتے کھانے لگا اندر پانی میں، یقین نہیں تھا۔ یقین کی منزل بہت بڑی منزل ہے۔ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، غار کے دہانے پہ دشمن کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، ان کی گفتگو سنائی دے رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بالکل قریب آ گئے، یہ تو بالکل دہانے پہ آ چکے ہیں۔ تو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ صاحب یقین نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صدیق نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
یہ یقین کی دولت تھی کہ صاحب یقین کے ساتھ رہتے رہتے صحابہ کرام کا جو یقین کا عالم تھا کہ سیدنا فاروق اعظم ایک رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈالتے ہیں تو وہ رواں ہو جاتا ہے، یقین کی طاقت تھی۔ تو یقین جو ہے وہ بڑی دولت ہے، کوئی بھی کام کریں، کوئی وظیفہ پڑھیں، کوئی چیز کریں، یقین سے کریں، کام ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے دن نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے جو بات کی فرماتے ہیں یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، کہ اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس پہلے آ گئیں کہ یقین محکم بھی مل گیا آپ کو اور عمل پہم، مسلسل تسلسل کے ساتھ اگر آپ عمل شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کام کریں تسلسل کے ساتھ کریں۔ ایک شخص آیا بابے کے پاس، کہا حضور مجھے کوئی اسم اعظم دے دیں، کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ میرے لیے منزل آسان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا پڑھو الف۔ اس نے کہا الف، کہا بس جاؤ اس کو پکاؤ، جب یہ پک جائے تو آ جانا۔ کہنے لگا حضور یہ پکے گا کیسے، اس کو کس آنچ پہ پکانا پڑے گا؟ فرمانے لگے نہیں بھائی اس کو پڑھتے رہو، الف 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 الف، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روزانہ پڑھو، اور روز گھر کے پاس جو نہر ہے اس پہ پاؤں رکھ کے دیکھنا، اگر ڈوبنے لگو تو ابھی الف تمہارا پکا نہیں ہے، پھر پڑھنا شروع کر دینا۔ جس دن پاؤں رکھو اور ڈوبو نہیں تو سمجھو کہ الف پک گیا۔ وہ پڑھتا رہا، کئی سال گزر گئے۔ ایک دن اس نے پاؤں رکھا تو پاؤں اوپر ہی تھا، اس پہنچ گیا، کہا حضور الف پک گیا، آگے کی بات کریں۔ تو فرمانے لگے اب آگے کی تجھے ضرورت ہے؟ کہنے لگے نہیں، اب راز مل گیا مجھے۔ کوئی بھی کام تسلسل سے کیا جائے تو کامیابی ملتی ہے۔ ایک بیج ہم بوتے ہیں، وہ بیج چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے، پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس پہ پھل لگتے ہیں، پھر وہ جا کے کہیں باغ بنتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ابھی بیج بویا، چند مہینے گزرے نہیں کہ اس پہ پاؤں رکھتے ہیں، یار کچھ ہو نہیں رہا، یار یہ بڑا نہیں ہو رہا، یہ کام چھوڑو دوسرا کام کرتے ہیں۔ اب دوسرا شروع کر دی، پھر تیسرا شروع کر دی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کوئی بھی کام کریں ایک کام کو پکڑیں، بلکہ آج تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 10,000 گھنٹے یا 10 سال کسی کام کو جب آپ دیتے ہیں تو وہ کام سمجھو کہ آپ اس کو گھول کے پی لیتے ہیں، پھر وہ کام آپ کو خود بتاتا ہے کہ اس کے رموز کیا ہیں۔ ہم تو 10 گھنٹے کے بعد ہی پورے ہو چکے ہوتے ہیں، ایسا ہے نہیں ہے، چند مہینے گزرتے لوگ آتے ہیں کوئی کام بتائیں، کام بتایا، ابھی اسٹارٹ کیا، اسٹارٹ اپ ہے، تھوڑے دن کیا ہوا بیٹا، وہ چھوڑ دیا، وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اب دوسرا۔ تو بھائی اتنی جلدی کیسے کوئی کام سمجھ آئے گا؟ کوئی بھی کام ایسی اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ حکیم لقمان جب چلتے تھے تو فرماتے تھے کہ جڑی بوٹیاں مجھے خود کہتی ہیں کہ آؤ ادھر، ہم اس کام کے لیے بنے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب آپ اپنے کام میں اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ کام خود بتاتا ہے کہ میں اس کام کے لیے، چیزیں خود بولنے لگتی ہیں آپ۔ اب دیکھیں نا، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اگلی چیز آپ کو خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آتی ہے یا نہیں آتی؟ عبادت کے معاملے میں یہاں ہم آتے ہیں، آپ تسلسل سے صرف آتے رہیں، جمعرات کو کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف آ کے بیٹھنا شروع کر دیں، بیٹھنا شروع کر دیں، کچھ بھی نہ کریں آپ۔ اگر کچھ عرصے بعد آپ کے آس پاس والے بولیں گے کہ آپ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور کچھ نہیں، آپ کی سوچ بدل جائے گی، بندہ وہی ہوگا، سوچنے کا زاویہ بدل جائے گا۔ عمل پہم جو ہے، تسلسل کے ساتھ کوئی عمل کرنا، یہ دوسری بڑی جو ہے وہ خوبی ہے انسان کی۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ یقین محکم، اور دوسری عمل پہم، تسلسل کے ساتھ۔ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو، تھوڑا ہو۔ وہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ صاحب کہ استقامت بڑی ہے کرامت سے۔ ایک بندہ ہے ہوا میں اڑ کے دکھا رہا ہے آپ کو، بھائی وہ تو پرندے بھی اڑتے ہیں، پانی پہ چل کے دکھا رہا ہے، بھائی وہ تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کرامت تو یہ ہے کہ آپ مسلسل وہ عمل کر رہے ہوں، استقامت ملی ہوئی ہو آپ کو، یہ کرامت ہے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا کہ میں نے بڑی کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی، 2 سال 3 سال رہا اور کہنے لگا حضور مجھے اجازت دیں۔
میں تو چلیا کتنے چلے ہو تسی تے وڈیاں وڈیاں گلاں کر دے سی کہ نہیں حضور مجھے اجازت دیں میں جا رہا ہوں. کہا ہوا کیا؟ کہ میں نے سنا تھا آپ بہت بڑے پیر ہیں. پھر کہنے میں نے اتنے عرصے میں آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. کہا اچھا؟ تو فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ ایک بات کا مجھے جواب دو, کیا کبھی کسی فرض کو ترک کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کسی واجب کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں. پھر فرمانے لگے کہ بیٹا اگر تو ہوا میں بھی کسی کو اڑتا ہوا دیکھ اور اسے تاریک شریعت پائے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا, وہ شعبدے باز ہو سکتا ہے. ولایت کی یہ علامات نہیں ہے کہ وہ آپ کو اڑتا ہوا نظر آئے یا وہ تیرتا ہوا نظر آئے یا وہ مطلب یہاں سے کبوتر نکال کے دکھا دے. تو ہمارے بچپن میں بھی ہمارے اسکول میں آتے تھے وہ نکالتے تھے کبوتر کان سے رومال بڑے بڑے نکال. یہ کرامت نہیں ہے. کرامت کیا ہے؟ استقامت. کرامت کس کو کہتے ہیں؟ تسلسل کے ساتھ کھڑے رہنا, اپنے کام میں لگے رہنا, مسلسل تسلسل کے ساتھ اگر آپ عمل شروع کرتے ہیں. ایک شخص آیا بابے کے پاس, کہا حضور مجھے کوئی اسم اعظم دے دیں, کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ میرے لیے منزل آسان ہو جائے. آپ نے فرمایا پڑھو الف. اس نے کہا الف. کہا بس جاؤ اس کو پکاؤ, جب یہ پک جائے تو آ جانا. کہنے لگا حضور یہ پکے گا کیسے, اس کو کس آنچ پہ پکانا پڑے گا؟ فرمانے لگے نہیں بھائی اس کو پڑھتے رہو, الف 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 الف, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روزانہ پڑھو. اور روز گھر کے پاس جو نہر ہے اس پہ پاؤں رکھ کے دیکھنا, اگر ڈوبنے لگو تو ابھی الف تمہارا پکا نہیں ہے, پھر پڑھنا شروع کر دینا. جس دن پاؤں رکھو اور ڈوبو نہیں تو سمجھو کہ الف پک گیا. وہ پڑھتا رہا, کئی سال گزر گئے. ایک دن اس نے پاؤں رکھا تو پاؤں اوپر ہی تھا, اس پہنچ گیا. کہا حضور الف پک گیا, آگے کی بات کریں. تو فرمانے لگے اب آگے کی تجھے ضرورت ہے؟ کہنے لگے نہیں اب راز مل گیا مجھے. کوئی بھی کام تسلسل سے کیا جائے تو کامیابی ملتی ہے.